الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے یہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ہر جمعے کے خطبے کا حصہ ہے۔ خطیب ہر جمعے میں اسے اپنے خطبے میں پڑھتا ہے اور اہل ایمان، اہل اسلام اسے سنتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا زبردست زندگی کا پیغام ہے، زندگی کا دستور، ایک ہدایت نامہ، جس سے معاشرے اور سوسائٹی میں، بلکہ نجی زندگی، گھر کی زندگی سے لے کر قومی زندگی تک اس ہدایت نامے پر عمل کرنے سے خوشگوار تبدیلی آتی۔ اس میں حکم ہے ایمان والوں کو، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا اور نیکی کا۔ یہ عدل ایک ایسا حکم ہے کہ یہ عدل انصاف غیر جانبدار ہو۔ اور یہ عدل و انصاف سب کے لیے ہو، اپنے پرائے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ صرف مسلمانوں سے کرنا ہے، یہ بھی تخصیص نہیں۔ ہمارا دین توحید کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ کسی بھی ایسی چیز سے جس سے توحید مجروح ہوتی ہو، ہمارے دین میں وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور تم میں وہ آدمی بہت اچھا ہے جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ اچھا کرے۔ تو عدل سب کے لیے۔ عدل کی حقیقت کیا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، کسی کی حق تلفی نہیں۔ اب بتائیے، اللہ کا یہ حکم اس زمین پر یہ مسلمان اسے زندہ کر لے،
کسی کے ساتھ زیادتی نہیں. اور یہ کوئی ایسا حکم نہیں کہ کر لیا تو ثواب ملا اور نہ کیا تو کوئی بات نہیں، کوئی مستحب، کوئی نفل، کوئی سنت، نہ یہ فرض ہے، یہ فریضہ ہے. جیسے عبادات کی زندگی میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنن ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتی ہیں، ایسی معاشرت میں، معاملات میں بھی کچھ فرائض ہیں، یہ ان فرائض میں سے ہے. معاملات اور معاشرت کے اندر بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتی ہیں. مسلمانوں میں عبادات میں تو سنتوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور کسی درجے نوافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن معاملات اور معاشرت کی زندگی میں فرائض کا بھی لحاظ نہیں. یہ فرض ہے. عدل کرنا یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، انصاف. اور یہ سب کے ساتھ انصاف ایسا نہیں ہوتا جو جانبداری کے ساتھ کہ اپنی زبان کا ہے، اپنی قوم کا ہے، اپنے علاقے کا ہے، اپنے مذہب کا ہے، اپنے قریب کا ہے، تو انصاف کے لیے قدم اٹھیں اور قلم انصاف لکھنے لگ جائے نا بیگانہ بھی ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اگر کسی کے بارے میں تمہارے دل میں میل ہے تو یہ چیز تمہیں ناانصافی پہ نہ کھڑا کرے. یہاں بھی انصاف کرنا. کسی کے بارے میں اگر تمہارے دل میں میل ہے اور معاملہ تمہارے پاس آ گیا، تم انصاف سے کام لینا. اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم ہر حال میں انصاف سے کام لو. عدل. تو جب کسی گھر میں یا کسی معاشرے اور سوسائٹی میں انصاف ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے، تو وہاں اتفاق اور محبتیں اور دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات پروان چڑھتے. چھوٹی سی اکائی گھر، اگر یہاں سے بھی انصاف اٹھ جائے، زیادتی ہونے لگ جائے کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے لگ جائے، کسی کی عزت نفس مجروح ہونے لگ جائے، تو وہاں بھی دشمنی اور نفرتیں دلوں میں جگہ بنا لیتی. وہاں بھی نفرتیں اور دشمنی دلوں میں جگہ بنا لیتی. انصاف میں. اور میں عرض کر رہا ہوں یہ مسلمانوں پر فرض ہے انصاف، کہ زیادتی نہیں، نہ انصافی نہیں، کسی کے لیے تکلیف نہیں. اور قومی سطح پہ اسلام میں جتنی سزائیں ہیں، اسلام میں جتنی سزائیں ہیں، وہ سب عدل و انصاف پر مشتمل ہے. اگر اسلام میں یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر اسلام میں قصاص ہے، قاتل کی سزا قصاص، چور کی سزا عدل پر، شرابی اور زانی کی سزا عدل پہ، اگر یہ سزائیں جو عدل پر ہیں
کسی زمین پر یہ عدل و انصاف جاری ہو جائے، اس سرزمین کو تحفہ ملے گا امن اور سلامتی کا۔ جب یہ اسلام کی عادلانہ سزائیں کسی زمین پہ جاری ہو جائیں تو اس معاشرے اور سوسائٹی کو امن اور سلامتی کا انعام ملے گا۔ عدل کی خوبی ہے انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَمَا لَمْ تَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ جب تمہارے ہاں فیصلے انصاف کے مطابق نہ ہوں، اور جب تمہارے ہاں فیصلے قرآن کے مطابق نہ ہوں، تمہارے اوپر ایک عذاب آئے گا، اور تمہارے اوپر عذاب یہ آئے گا کہ تم باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے۔ جعل اللہ بأسہم بینہم، پھر تم پہ ایک عذاب آئے گا، کسی کی جان، عزت، آبرو محفوظ نہیں رہے گی، اس لیے کہ تم نے انسانوں کے بنائے ضابطوں پر فیصلے شروع کر دیے۔ خدائی فیصلے جو عدل و انصاف پر تھے اسے نظر انداز کر دیا، تو پھر زمین پر امن اور سلامتی کیسے آ سکتی؟ عدل و انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سال پہلے یہ بات بتائی وَمَا لَمْ تَعْلَمْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ یہ تمہارے اندر جو قتل و غارت ہے، تمہارے ہاں عدل و انصاف کا قانون ناپید ہے، تمہارے ہاں عدل و انصاف کا ضابطہ وہ ناپید ہے۔ ایک چھوٹے سے گھر میں بھی میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ظلم اگر ہو جائے، ظلم شروع ہو جائے تو وہ گھر نہیں رہتا، اس چھوٹے سے گھر میں سلامتی نہیں رہتی، وہاں اتفاق اور محبتیں نہیں رہتی۔ تو کسی معاشرے کے اندر اگر ظلم جاری ہو جائے تو وہاں کیسے امن اور سلامتی رہ سکتی؟ تو اسلام کی ساری سزائیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور قرآن عدل و انصاف کا سرچشمہ، اگر کسی زمین پہ یہ عدل و انصاف کی سزائیں جاری ہوں، اللہ انعام دیتا ہے، سلامتی، امن، اتفاق۔ لیکن جب عدل ہی نہ رہے، انصاف ہی نہ رہے، پھر جو طاقتور ہوگا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، اسی کی بھینس، پھر کس کی جان عزت محفوظ رہے گی؟ اور پھر اسلام اپنے پیروکاروں کو تو یہاں تک کہتا ہے کہ جہاں تمہاری قانون کی رسائی نہیں، قانون بھی وہاں نہ پہنچے، انسانوں کی نظریں بھی وہاں نہ پہنچیں، لیکن تم نے پھر بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، قانون نہیں وہاں، کسی انسان کی نظر بھی نہیں پڑ رہی، خلوت ہے، میاں بیوی کی زندگی ہے، بہن بھائی کی زندگی ہے، کسی تیسرے انسان کی نظر نہیں پڑ رہی، میاں بیوی کی زندگی ہے، کسی تیسرے انسان کی نظر نہیں پڑ رہی، قانون کے رسائی بھی نہیں ہے۔ تو اسلام تو اپنے پیروکاروں کو کہتا ہے کہ تمہاری اوپر یہاں بھی عدل فرض ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ انصاف۔ اور آج مسلمان ہی کی زندگی سے انصاف نہ رہا۔ ایک شخص آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں بہت انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں،
میں ایک انصاف بھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. عام طور پہ لوگ کو صرف کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی آزمائش میں ہوتے ہیں، تو آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ. ہم انہیں اپنے نبی کی اسوہ اور سیرت کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ میاں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، کہیں زیادتی تو نہیں ہو رہی اللہ کے حق میں یا اللہ کے بندوں کے حق میں. سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو. لیکن فوراً جواب ملتا ہے نہیں ہم نے کسی کا زیادتی نہیں کی. اور وہ بیچارہ زیادتی کا مفہوم سمجھتا ہی نہیں ہے. ان کی نظر میں دو چند چیز زیادتی ہیں بس، ڈاکہ مارنا، قتل کرنا، کسی کا مال لوٹ لینا، اسی کا نام زیادتی ہے. باقی جو اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، جو اس سے دوسروں کی عزت نفس مجروح کرتا ہے، جو اس کی زندگی کا رویہ ہے، جو اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، جو اس کی ظالمانہ معاشرت ہے، اسے نہیں دیکھتا ہو. تو ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں سب سے زیادہ انصاف بھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا پیمانہ ہاتھ میں دے دیا، انصاف کا معیار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے دیا. فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. دیکھو بھائی، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ انصاف، یہ انصاف. قانون کی رسائی نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کوئی میرے لیے پیچھے غیبت کرے. اگر تم کسی بھائی کے لیے غیبت کر رہے ہو، یہی تو ظلم ہے، اسی کا نام تو ظالم ہے. ظلم کے کوئی سینگ ہوتے ہیں. تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہاری عزت نفس مجروح کرے. تم اپنے ماتحت کے، اپنے مزدور کے، اپنے خادم کے، اپنے ملازم کے، اپنی چوکیدار کے عزت نفس مجروح کرتے ہو. اسی کا نام تو ظلم ہے. ظلم کیسا ہوتا ہے؟ اسی کا نام تو ظالم ہونا ہے. ہر شخص ماں کی پیٹ سے عزت نفس لے کے آیا ہے، وہ بھی تمہارا انسان ہے. ساتھ چوکیدار بیٹھ جائے، ساتھ گارڈ بیٹھ جائے، اس کی شان کے خلاف ہے. حالانکہ دونوں پیدا ایک ہی طرح ہوئے اور دونوں کے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے. صرف سوئی چبونی کی دیر ہے، اندر سے گندگی نکلے گی، لیکن اندر خناس بھرا ہوا ہے تکبر کا، غرور کا، جس کی وجہ سے یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. لب و لہجے سے، رویے سے، اپنی بد اخلاقی سے، اپنی طاقت سے، اپنے عہدے اور منصب سے ظلم ہے. انصاف. ہاں غلطی ہو جاتی ہے، معافی بھی مانگ لو. بھول ہو جاتی ہے، معافی مانگ لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف. احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے لیے بھائی کے لیے پسند کرو. اور انصاف سب کے لیے ہے بھائی. الخلق عیال اللہ. غریب ہے، مزدور ہے، ارے غیر مسلم ہے، زیادتی اس کے ساتھ بھی نہیں، نہ انصافی اس کے ساتھ بھی نہیں. انصاف سب کے ساتھ. انصاف رنگ دیکھ کر نہیں ہوتا بھائی، عہدہ دیکھ کر نہیں ہوتا، زبان دیکھ کر نہیں ہوتا، مفاد دیکھ کر نہیں ہوتے، تعریف دیکھ کر نہیں ہوتی. بس اوقات انصاف وہاں بھی کرنا پڑتا ہے جہاں
تنقید کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا۔ تو میرے عزیزو، یہ فریضہ ہے ہماری زندگی کا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، انصاف اللہ کا حکم ہے، انصاف سے کام لو، نیکی کرو، اور اس عدل و انصاف کی برکتیں ہیں، اس سے دل جڑتے ہیں، اس سے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پروان چڑھتے۔ گھر کی چار دیواری میں اگر ظلم اور زیادتی ہوگی، وہاں سے بھی دل ٹوٹ جائے۔ یہ معاشرتی زندگی کا، معاملات کی زندگی کا، اخلاق کی زندگی کا فریضہ ہے۔ مسلمان عبادت کے فرائض سے کچھ جانتا ہے، حج فریضہ، روزہ فریضہ، زکوٰۃ فریضہ، عبادت نماز فریضہ، معاملات اور معاشرت کا بھی فریضہ، یہ بھی فرض ہے کہ میری ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والی زندگی نصیب فرمائے، اور قومی سمتا پہ اللہ میں امن اور سلامتی کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔